افغان بارڈر سے جو حملے ہو رہے ہیں، یہ ایک افغان ڈیپتھ ہم نے ساری عمر سے بچپن سے جب سے ہوئی سنبھالی تھی تو سنتے آ رہے تھے، اب ادھر سے حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر اسٹریٹجک ڈیپتھ سے بسم اللہ اٹیکس۔ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والا جو کانسیپٹ یہ تو متروک ہو گیا ہوا ہے آج سے کوئی 20-30 سال پہلے، کیونکہ اب ڈیپتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو ماڈرن ہتھیار آگے ہوئے ہیں ان کی پینٹریشن جو ہے وہ کئی ہزار میل تک چلی گئی ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے بھی یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ سوچا تھا، انہوں نے کبھی افغان سائیکی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ آپ کو اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ ایک ڈیسنٹ سویلائزڈ ہم سائے کے طور پہ رہنا جو ہے گوارا نہیں کرتے، تو اسٹریٹجک ڈیپتھ کہاں سے آپ کو ملے گی؟ آپ نے 40-50 لاکھ جو ہے پچھلے 3-4 دہائیوں سے افغان اپنے، اور ان کو آپ مہاجرین کہتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں مہاجرین کی ایک اور بھی مثال ہے۔ وہاں پہ انصار تو جس طرح کا ان کو عزت اور انصار کو جس طرح مہاجرین نے عزت دی، وہ جس طرح توقیر ان کی وہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا سنہرا باب ہے۔ یہاں پہ جو مہاجرین ہیں، جو افغان مہاجرین ہیں، وہ جس تھالی میں کھا رہے ہیں اس میں چھید کر رہے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ بزنسز پہ ان کے قبضے نظر آئیں گے، تنوروں سے لے کے کنسٹرکشن بزنس، ٹرانسپورٹ بزنس، کنسٹرکشن بزنس، بڑے اربوں کا کھربوں کا بزنس جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے۔ ریلوے ہماری انہوں نے تباہ کر دی ہوئی ہے کیونکہ ان کا روڈ ٹرانسپورٹ پہ قبضہ ہے۔ ریلوے اب ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کسی طرح کم از کم فریٹ کا جو ہے بزنس جو ہے واپس آئے۔ خواجہ صاحب، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تب پاکستان کے قیام کے بعد اقوام متحدہ کی رکنیت کے موقع پر ایک دنیا کا ملک تھا جس نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس کا نام افغانستان ہے، تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہم نے ان کے پاکستان پہ سب سے پہلے حملہ جو ہے ہماری سرزمین پہ افغانستان سے ہوا تھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر ایک کے بعد دوسرا ہوا ودن 4-5 ایئرز، سب سے پہلے یہاں سے ہوا۔ دیکھیں، میں جو ایک ادنا سا طالب علم ہوں تاریخ کا، جو افغانستان کی تاریخ جو ہے میں جانتا ہوں، اس کے حساب سے آپ ان کو ایک اچھے ڈیسنٹ ہمسائے کے طور پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں، بھائی نہیں بنا سکتے آپ۔ اور یہ آپ کو ان کے ساتھ تعلقات جو ہے نا وہ اکنامک اور کنیکٹیوٹی کے رکھنے چاہیے، یہ برادرانہ تعلقات اس قسم کے فلمی ڈائلاگ نہیں بولنا چاہیے۔ سر وہ جو کافی پینے گئے تھے سرینا ہوٹل میں کہ آل از ویل، وہ اسٹیٹ کی پالیسی دیکھیں، یہی ٹریجڈی ہے ہمارے یہاں پہ کہ لوگ جو کافی پینے جاتے ہیں یا اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کو بات کرتا ہے، یا کوئی جہاد کی، افغان جہاد کی بات کرتا ہے، کوئی اور قسم کی نیٹو کے ساتھ مل کے بات کرتا ہے، ان سب لوگوں میں نے پاکستان کے انٹرسٹ کی بات نہیں کی۔ وہ حکمران تھے، وہ اپنی حکمرانی کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، وہ پاکستان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ اس کو طوالت دینے کے لیے، اس کو پرولونگ کرنے کے لیے، چاہے وہ 80 کی دہائی تھی، چاہے اس کے بعد اس صدی کی پہلی دہائی تھی، وہ حکمرانی جو وجہ کیا کہتے ہیں، اردو میں ایک لفظ ہے، اس کی جو وجہ جو تھی وہ حکمرانی کی طوالت تھی، اس میں پاکستان کا انٹرسٹ کہیں پہ نہیں تھا۔ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے سارا دوام کچھ کے کرتے لیے اس میں اگر کوئی کہے کہ اس میں پاکستان کا انٹرسٹ انوالو تھا، اور پاکستان کا آپ کے پاس ابھی ایویڈنس ہے، ہائنڈ سائٹ میں تو نہیں آپ کو جھوٹ بول سکتے۔ آپ کے یہاں پہ جو تباہی بربادی ہوئی ہے پچھلے 40-45 سال سے، جب سے ہم نے، دیکھیں، آپ ڈیسنٹ ہمسایوں کی طرح ان کر رہے ہیں، آپ ان کو ٹرانزٹ ٹریڈ دیں، آپ ان کو یہ نہ ہو کہ وہ سارا مال جو ہے امپورٹ جو کرتے ہیں وہ یہاں پہ اتر جائے سرحد سے پہلے ہی اور ہماری مارکیٹوں میں آ جائے۔ ان کے پاس کون سا ایسا کنزیومر بیس ہے جہاں پہ اتنی چیزیں جو ہے کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے ایلسیاں کھولتے ہیں۔